الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ گزشتہ درس جماعت کے تعلق سے ہوا تھا۔ آج کے درس میں بھی چند باتیں انشاءاللہ رکھوں گا۔ گزشتہ درس میں جو بات تھی کہ خیر امت سے جو ملقب کیا گیا ہے امت محمدیہ کو، سب سے بہترین لوگ جن کو کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تو آپ کی امت میں سب سے پہلے اس خیر امت کے لقب سے ملقب ہونے والے صحابہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے اعمال کو دیکھ کر کہا، اور کہا بھی کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو سب سے بہترین امت جن لوگوں کو کہا وہ صحابہ کرام، وہ مخاطب صحابہ کرام تھے۔ اور پھر اس طرح کے کام اگر آگے آنے والے کریں گے تب خیر امت میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر آنے والے لوگ اے صحابہ کرام کی جماعت آپ لوگوں کی طرح ان کا ایمان و عمل ہوگا تب وہ مقبول، ان کے ایمان و عمل تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ خیر امت سب سے پہلے صحابہ کرام، اور اگر ان کی طرح ہم چلیں گے تبھی ہمارا شمار خیر امت میں ہوگا، ورنہ امت کے شر لوگوں میں شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے نہیں تو یقیناً کیسے خیر امت کا لقب سے ملقب کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں گزشتہ درس میں بات تھی۔ چند ایک بات مصنف رحمہ اللہ کا جو وہ جملہ تھا کہ والاساس الذی یبنی علیہ الجماع، بنیاد، وہ بنیادی چیز جس پر جماعت قائم کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہم اہل السنہ۔ دوسری بات کیا کہا؟ اصل میں اصلی اہل السنہ وہی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ پہلے سنٹنس کا آپ کل گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ دوسرا جو سنٹنس تھا وہم اہل السنہ، وہی اہل السنہ ہے، وہی صحیح اہل السنہ والجماع ہے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ انہی کے روش میں اگر ہم چل سکتے ہیں تب ہمارا شمار اہل السنہ والجماع میں ہوگا، نہیں تو نہیں۔ انہی کی طرح اگر ہم چلیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو ہی فالو کریں گے تبھی ہم اصلی اہل السنہ والجماع ہو سکتے ہیں، نام رکھ لینے سے نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات جو مسند احمد میں ہے بہت ہی اہم ہے۔ اصلی اہل السنہ والجماع کون ہیں، یا جماعت اصل میں کون ہے، کن کے روش پر ہم کو چلنا چاہیے، بہت ہی اہم بات ہے ان کا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ بہت اہم بات ہے یہ مسند احمد میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان دلوں میں سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پایا تو ان کو اپنی رسالت سے نوازا۔ بہت اہم بات، بہت امپورٹنٹ بات، اس کو سنیے غور سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے، نبی یہ صحابہ کرام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے ہم کو بتایا، یعنی آگے آنے والے کو۔ اللہ کا تو پتہ ہی ہے، مگر یہ بات اس لیے صحابہ کرام سے کہلوا دی گئی تاکہ یہ آئندہ لوگوں کے لیے سبق ہو، کیونکہ آئیڈیل تو وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہتر دل کن کا پایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ رسول بنا دیا۔
سب سے بہتر دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ کو رسول بنا دیا۔ آگے کہتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اصحاب کے دلوں کو پایا، اللہ نے سلیکٹ کیا، سب سے بہتر پایا، تو ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنی نصرت و مدد کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر، سب سے بہتر دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کے بعد سب سے بہترین دل، سب سے سچا، ایمان کا سب سے پکا، کن کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا۔ اس لیے کیا کیا اللہ نے؟ ہم لوگ بھی تھے اس میں، جب اللہ نے دلوں کو دیکھا تو ہم سب تھے، قیامت تک کے لوگ تھے، سب تھے، مگر نبی کی صحبت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی نصرت اور مدد کے لیے کن کو چنا؟ صحابہ کرام کو چنا، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نبی کی بعثت کے بعد آپ کی پوری امت میں صحابہ کرام قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ چنندہ، ان کے دل سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذوق و شوق، جذبہ قیامت تک کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ان کی طرح نبی کی بات پر، اللہ کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ قیامت تک کے لوگوں میں کسی میں نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے صحابہ کرام کو نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، نبی کی باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے، نبی کی نصرت کے لیے، نبی کی مدد کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے سب سے بہتر دل والوں کو چنا۔ وہ کون؟ صحابہ کرام کا دل، سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جن دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین ہونے کا فیصلہ کیا وہ حق پانے سے رہ جائیں، اور بعد کے لوگ حق والے ہوں کہ ان سے بھی زیادہ نیک کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ دلیل، وہ اثر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر اس بات کی دلیل ہے کہ جو آج نئے کام کر رہے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا، آج کے لوگ کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو سب سے بہترین دل والے تھے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور آج کے لوگوں کو چن لیا کہ تم کرو نیک اور بہتر کام تم کر سکتے ہو۔ یہ ہرگز نہیں، یہ محض احمقانہ سوچ ہے، یہ احمقانہ سوچ ہے، بدنیتی ہے، حسد پر مبنی ہے یہ بات۔ اسی لیے صحابہ کرام کو گالی گلوچ جو کر رہے ہیں سب سے بدترین لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور حسد جو رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام ہیں۔ انہیں جس نے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے میرے کسی بھی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اسی لیے کہا تھا سب سے بہترین دل والے وہ ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اگر کسی شخص کو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر برا بھلا کہتے ہیں سنیے تو یہ مکمل دلیل ہے کہ سب سے بدترین آدمی ہے وہ۔ ایک آدمی کا سب سے بدترین ہونے کی ایک دلیل کافی ہے اس شخص کے لیے جو شخص نبی کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے، صحابہ کرام کی باتوں میں بہترین اہم بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات اور ہے، یہ عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہید میں درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی راہ پر چلنا چاہتا ہو تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی راہ کو اپنے لیے رہنما بنا لے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کسی شخص کو کسی راہ پر، صحیح راستے پر چلنا ہے تو کون سا راستہ اختیار کریں؟ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی راہ کو اختیار کر لے، اسی کو رہنما بنا لے، آئیڈیل بنا لے کہ ہم کو ایسے چلنا ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ وہ لوگ اس امت کے پاکیزہ ترین دلوں والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر دوسری جگہ میں ہے کہ ان کے راہ کو اپنا کیا کرے؟ رہنما بنا لے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پاکیزہ ترین دل والے صحابہ کرام تھے، علم میں بہت گہرے اور بہت کم تکلف برتنے والے تھے، کسی چیز میں کوئی تکلف نہیں، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی لحاظ نہیں، غلط اور صحیح میں فرق کرنے میں کوئی لحاظ نہیں، کسی کا لحاظ نہیں،
سنت و بدعت میں تفریق کرنے کے لیے ان کے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی تکلف نہیں تھا کہ بڑا آدمی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، ذرہ برابر نہیں. اور کہتے ہیں ہدایت پر بڑے پختہ ترین تھے، ہدایت پر سب سے مضبوط صحابہ کرام تھے. اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھے حال والوں میں سے تھے، سب سے بہترین حال انہی کا تھا دین کے اعتبار سے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و صحبت اور اپنے دین کی نصرت کے لیے چن لیا تھا. ان کے فضائل کو جانیں اور ان کی راہ پر چلیں، بے شک یہ لوگ صحیح حق اور صراط مستقیم پر گامزن تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری بات تھی. لیکن آج صحابہ کرام کے وصول سے ہٹ کر کئی کام ہیں، بہت سارے کام مسلمانوں میں آج رائج ہے. صحابہ کرام کی سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک چلا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا ہوا ہے، پورا ہنگامہ ہو رہا. یہ کون سی محبت ہے؟ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے جلوس نکال کر چلا چلا کر بولنا. صحابہ کرام نے کبھی کیا؟ کفار مشرکین کے سامنے کبھی ایسا رکھا کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم چلا کر شور کرتے تھے، جلوس نکال کر بولتے تھے؟ صحابہ کرام کبھی کسی کے سامنے یہ اپنا ظاہر کیا کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میری بات سنو، صحابہ کرام نبی کی بات پہنچاتے تھے، صحابہ کرام نبی کے کام کی طرح اپنا کام کر کے بتلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنا عمل میں لا کر لوگوں کو بتاتے تھے، نبی کی دعوت لوگوں کو پیش کرتے تھے. یہ جلوس نکال کر سب سے غلیظ لوگ ہیں. جماعت نماز ہو رہی ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جلوس میں چلا رہا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، ذکر و اذکار سے کوئی مطلب نہیں، اور کہیں ہم نبی کے محبوب ہیں، ہم نبی کے محبوب ہیں. کون کہتا ہے یہ؟ بغیر عمل کے نبی کی محبت کا اظہار بریلوی لوگ کرتے ہیں، شیعہ لوگ کرتے ہیں. ہمارے کتنے اہل حدیث نوجوان بھی کتنے اس پر شامل ہیں، اپنا اسٹیٹس میں لگائے ہوئے ہیں اے لب محمد. غلط ہے. صحابہ کرام کیسا کرتے تھے؟ نبی کی محبت کو بتلانے کے لیے صحابہ کرام جلوس نکال کر نہیں بتایا، کفار مشرکین کے سامنے نبی کے سامنے جلوس نہیں نکالا، یہود و نصارہ کے سامنے جلوس نکال کر نہیں دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچایا. نبی ہمارے کیسے تھے وہ باتوں کو پہنچایا. آٹومیٹک جس کے دل میں نبی کی بات بیٹھے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. بول کر محبت کرا سکتے ہیں آپ. یہ ایکچولی اس کے پیچھے کفار مشرکین کا ہاتھ ہے. ایکچولی اس کے پیچھے ہندو مسلم دنگا کرانا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھار کر تاکہ غیر مسلموں کو غصہ آئے اور پھر دنگا فساد ہو. یہ سب چال ہے، اس میں کبھی نہیں جانا چاہیے. دیکھیے سب سے بہترین آئیڈیل صحابہ کرام ہیں دین کے معاملے میں، نیک کام کے معاملے میں. نبی کی محبت تو دین کا اہم جز ہے، اہم جز نہیں. بغیر نبی کی محبت کے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اس چیز کو کیسے اظہار کرنا چاہیے صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا. اس چیز کو صحابہ کرام نے کیسے بتایا؟ ایسے جیسے بتایا جا رہا نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں یاد رکھیے. ان کے دونوں آثار اہم ترین آثار ہیں کہ سب سے اچھے دل انہی کا، سب سے بہترین مضبوط ترین ہدایت پر وہ لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام و باتوں پر عمل کرنے میں ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہو، سب سے آگے تھے. دین کے سارے کاموں میں آگے تھے. کوئی نیکی نہیں چھوٹی ہے جس نیکی کو صحابہ کرام نے انجام نہ دیا ہو. صحابہ کرام کی طرح اگر ہماری نیکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ باطل ہے، یہی بدعت ہے. صحابہ کرام کی طرح اگر ہمارا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ نہ ہو یہی بدعت ہے. کون سا کام ہے دین کا جو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہے؟ کوئی کام نہیں چھوڑا، ہرگز نہیں چھوڑا. یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جو اسباب تھے اس اسباب کے مطابق کیا، ہم وہی کام، اس سے اسباب زیادہ ہے تو ہم زیادہ اسباب کو یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اذان، صحابہ کرام اذان دیتے تھے، صحابہ کرام اذان کے بارے میں ثواب جانتے تھے، مگر ابھی صحابہ کرام زبان سے دیتے تھے، آواز کم پہنچتی تھی. آج ہم مائک سے دیتے ہیں، زیادہ پہنچتی، مگر کام وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، کام بھی وہی ہے. یہ تو چیز ممکن ہے کہ وہ کام آواز کم بیشی ہونے میں، وہ کام ٹیکنالوجی یوز کرنے میں، لیکن کام وہی اور اسی طریقے کے مطابق ہونا ہے، تبھی وہ صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ بدعت ہے. اسی میں دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر اذان دینے سے پہلے درود کا پڑھنا، وہ بھی بنائے ہوئے درود کا الفاظ استعمال کرنا. صحابہ کرام اس نیکی کو چھوڑ دیا؟
صحابہ کرام کو نبی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت کا اظہار آج مسلمان کر رہا ہے. اذان سے پہلے بھی نبی پر درود اور وہ بنائے ہوئے الفاظ سے درود پڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام سے چھوٹ گیا. اس سے زیادہ نیک ہیں یہ, اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں نبی سے. کیسے ہو سکتا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہی بدعت ہے, اسی کو سمجھ لیجئے بدعت ہے. اسی طرح کا کوئی بھی کام جو کام صحابہ کرام سے چھوٹ گیا ہو اور یہ آج کر رہے ہیں, دعویٰ ان کا, یہی بدعت ہے. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جتنے بھی ثواب کے کام, ثواب کا طریقہ حاصل کرنے کا, نیکی کا کام سب مکمل ہے. کب؟ صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا. اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام وہ بدعت ہے, کوئی بھی دین کا کام وہ خرافات ہے. بس ہمیں ایک ہی بات کو آئیڈیل بنانا چاہیے صحابہ کرام کے اقوال سے ہی. صحابہ کرام سے زیادہ نیک دل کسی کا دل ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام سے زیادہ ثواب اور نیکی کا کرنے کا طریقہ صحابہ کرام سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ان کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے, تبھی وہ صحیح ہے, نہیں تو بدعت ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. لوگ کیا کر رہے ہیں اسی کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے. سیدھی بات, یہ کام جو کر رہا ہے آدمی, نبی کے صحابہ کرام سے ٹیلی ہے کیا؟ نبی کے صحابہ کرام سے جو ان کا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق ہے کیا؟ نہیں ہے, بدعت ہے تو صحیح ہے. سیدھا عام طور پر ہم مسلمانوں کو ایک آئیڈیل بنا لینا چاہیے, اور ہے آئیڈیل ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کے لیے صحابہ کرام ہمارا آئیڈیل ہے, اس کے بغیر ہم ہدایت پر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ہر کام بدعت ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہو. یہ نہیں, چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات پوری کرتے ہیں آج کے درس میں. خلاصہ صرف اتنا ہی ہے, ہمیں چھوٹا سے چھوٹا اجر کا کام کرنا ہے یا ثواب کا کام کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلے تلاشنا ہے, علماء کرام سے کانٹیکٹ کرنا ہے, رابطہ کرنا ہے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے اعمال سے ملتا ہے یا نہیں. نہیں ملتا ہے اسی وقت چھوڑ دیجئے, ملتا ہے کریے. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.